علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو، رب تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان کا مفہوم ہے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے اور جس کے شر سے جو ہے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یاد رکھیے، ہم جانے انجانے میں بہت سارے کام ایسے کر جاتے ہیں، یعنی نہ تو ہم نے ہاتھ سے کسی کو اذیت دی، نہ ہم نے اپنی ذات سے کسی کو اذیت دی، لیکن جانے انجانے میں ہم کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، اور اس کو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ہمدردی سمجھتے ہوں، اس کو ہم جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ یہ تصور کرتے ہوں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اخلاق والا عمل کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو جانے انجانے میں ہم عام طور پہ ہمارے معاشرے میں چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے بھی کبھی کی ہوں گی۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ کہ ہم کسی بے روزگار سے پوچھتے ہیں اور کہیں نوکری وغیرہ لگی نہیں لگی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں کیا صورتحال ہے، نوکری بامشکل ملتی ہے، اور ہم اکثر بے روزگار افراد کو یہ سوال کر کے اور کہیں کام وغیرہ شروع کیا کہ نہیں کیا، یہ کہہ کر ہم اس سے اور مزید اذیت کا شکار کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی ہے، حالانکہ اس سوال کے اندر تو یوں کہہ لیں کہ بے پناہ کی اذیت ہوتی ہے، کہ کسی بے اولاد جوڑے سے ہم کہتے ہیں کہ کب خوشخبری سنا رہے ہو، حالانکہ یقیناً ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے گا عطا کرے گا، لیکن یہ سوال ہم اپنے عزیز سے، رشتہ دار سے، یا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی شادی کو اتنے سال ہو گئے، اللہ نے اسے اولاد نہیں دی، اس کے بارے میں ہم پوچھ بیٹھتے ہیں اور کب خوشخبری سنا رہے ہو، یہ بھی اذیت کا باعث ہے۔ یاد رکھیے، بعض اوقات ہمارے پاس کار ہوتی ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کوئی اور دوسری سواری ہوتی ہے، اور ہم اپنے سے چھوٹے یعنی دوسرے جو کم تر سواری والے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کار والے نے موٹر سائیکل سے پوچھا کہ بھئی اور گاڑی کب لے رہے ہو، اسی طریقے سے جس کے پاس 4 ویل ہے تو اس سے کوئی پوچھ لیتا بھئی پجارو کب لے رہے ہو۔ یہ ساری وہ چیزیں وہ ہیں کہ جو اذیت کا باعث بنتی ہیں، ذہنی طور پہ ڈپریشن۔ پھر رشتے کے انتظار میں کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکے بھی انتظار میں ہوتے ہیں، لڑکیاں بھی انتظار میں ہوتی ہیں۔ آج کل معاشرے میں اچھے رشتوں کی بہت زیادہ قلت ہے، کمی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر خاندانوں میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا جا رہا ہے، اور عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ مشہور یہی ہوتا ہے کہ کئی رشتے کی تلاش جاری، پتہ سب کو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم سوال یہ کر رہے ہوتے ہیں، اور رشتے کی کوئی بات چلی اور کہیں رشتہ جڑا، تو اس طرح کی بات بھی اس لڑکے کے لیے یا اس لڑکی کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کے ایسے لاپرواہ سوالات کسی دوسرے کے لیے شدید ڈپریشن کا باعث بن سکتے ہیں، اور یہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو اذیت دے اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب تعالیٰ کو اذیت دی۔ یاد رکھیے، اگر آپ کے سوال سے، آپ کے لاپرواہ سوالات سے کسی مسلمان کو اذیت پہنچے گی تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور یاد رکھیے اس انسان کو یہ اذیت اگر پہنچتی ہے اور اگر وہ غمگین ہو جاتا ہے اور وہ دکھ میں چلا جاتا ہے، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، یا اس کی وجہ ڈپریشن کی وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو ان تمام باتوں کا جو صحرا جائے گا وہ آپ کے سر، یعنی یوں کہہ لیں کہ ان تمام مصیبتوں کا جو جڑ بنے گی وہ آپ کہلائیں گے۔ لہٰذا ان تمام لاپرواہ سوالات سے گریز کیا کریں، اور اس طرح کے اور بھی سوالات ہو سکتے ہیں، تو کبھی بھی جب بھی آپ بات کریں، کسی سے کچھ پوچھیں، تو اس سے پہلے سوچ لیں کہ یہ پوچھنا میرے لیے درست ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بات سے اس کو اذیت تو پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، اس پر غور کریا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔